اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا خادم اشرف العلماء محمد وقار الحسن چشتی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلامی ورثہ میڈیا۔ تو جی ناظرین کرام، آج جس شخصیت کی زبانی آپ کو سرکار کا میلاد سنانا چاہتا ہوں، اس شخصیت کے تعارف کے حوالے سے صرف اتنی بات عرض کروں گا کہ ہزاروں علماء کے استاد، جن کی تدریس، جن کے ادارے کا نام پوری دنیا کے اندر مشہور اور معروف ہے۔ میری مراد استاد العلماء، تاج الفقہاء، استاد المحققین حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عبدالحق صاحب بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے والد کے شاگردوں میں ایک شاگرد کا نام استاد العرب والعجم علامہ عطا محمد صاحب بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھا۔ تو یہ علامہ صاحبزادہ محمد عبدالحق صاحب بندیالوی علیہ رحمت بہت بڑی علمی شخصیت تھے۔ 2-3 سال قبل ان کا وصال باکمال ہوا ہے۔ ان کا جو ادارہ ہے بندیال ضلع خوشاب کے اندر، بہت بڑا مشہور ادارہ، وہ ادارہ جس کے اندر اشرف العلماء شارع بخاری علامہ غلام رسول صاحب سعیدی علیہ رحمت، علامہ عبدالحکیم صاحب شرف قادری رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے علماء جنہوں نے اس ادارہ سے فیض حاصل کیا۔ تو صاحبزادہ عبدالحق صاحب بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، ان کی تدریس کا ڈنکا تو پوری دنیا کے اندر مشہور اور معروف تھا۔ فتاوی نویسی کا کام بھی کرتے تھے، ادارہ بھی چلاتے تھے، لیکن فن خطابت کے حوالے سے محدود یہ سلسلہ ان کا تھا، اس لیے کہ اس طرح باقی علماء ہوتے ہیں خطابت کے اندر زیادہ کرتے ہیں، شوق کی بات ہے، لیکن ان کے ہاں زیادہ اتنا نہیں تھا۔ خطاب آپ کرتے تھے لیکن بہت محدود۔ تو ایک خطاب جو میں آپ کو آج سنانا چاہتا ہوں، یہ میلاد مصطفیٰ کے حوالے سے خطاب ہے۔ اس کے اندر اور کافی ساری چیزیں آپ نے اظہار کیا، یعنی مجھے چیلنج بھی کیے گئے دیوبندیوں کی طرف سے، حتیٰ کہ مجھے مارنے کی بھی کوشش کی گئی۔ آپ یہ خطاب سنیں گے انشاءاللہ دل باغ باغ ہو جائے گا، عشق رسول سے آپ کا سینہ کلیجہ منور اور روشن ہو جائے گا۔ تو میں اپیل کروں گا یہ خطاب لاجواب سنیں اور اپنی محبت کا اظہار لازمی کمنٹس کے اندر کیا کریں، اور ہمارے اس چینل کو فالو، لائک، سبسکرائبر، شیئر کریں۔ ہمارا دوسرا یوٹیوب چینل ہے قاری محمد وقار الحسن چشتی کے نام سے، اس کے اوپر بھی آج میں نے میلاد کے حوالے سے بیان اپلوڈ کیا تھا، روزانہ کرتا ہوں خطبہ کے حوالے سے، اس کو بھی لازمی فالو، لائک، سبسکرائبر، شیئر کریں۔ اور فیس بک کے اوپر ابھی کچھ دیر قبل 14 اگست جشن آزادی کے حوالے سے حضور اشرف العلماء علیہ رحمت کا بیان میں نے اپلوڈ کیا۔ لازمی فیضان اشرف العلماء شیخ الحدیث علامہ اشرف سیالی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے فیس بک کے اوپر ہمارا پیج ہے، اس کو فالو، لائک، سبسکرائبر، شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين۔ تمام حضرات کو شکر اور 3 دفعہ ہدیہ صلاۃ و سلام کا پیش کرو۔ رحمۃ اللہ علیہ مبارک ساتھ گھڑیاں ہمیشہ نصیب نہیں ہوئی، یہ کسی دنیا کے بادشاہ دی آمد دا دن نہیں، کسی اور بڑے آدمی کی آمد کا دن نہیں، بلکہ یہ دن ہے اس ذات پاک کی آمد کا کہ جو باعث تخلیق کائنات سارے جہان کو پیدا کرنے کا جو سبب تے باعث ہے، اس کی ولادت کا دن ہے جناب محمد رسول اللہ ڈاکٹر اقبال آدم ساری کائنات تو موجود ہے۔ نسخہ کانین رادی بجون جملہ عالم بندگانوں
خواجہ ابھی میری کائنات والی کتاب پڑھی ہے اگر تو چاہ کے اب تک کائنات والی کتاب اس پہ ابتدا تھی بادشاہ جاننا کیڑی شے جس تو بعد اللہ نے ساری کائنات بنائی اب ساری کائنات تھی بادشاہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سارا جہان کے غلام آقا کون جناب محمد الرسول اللہ جملہ عالم وچے نبی تے وچے ولی تے وچے غوث تے وچے کتب وچے جبرائیل تے وچے میکائیل تے وچے اسرافیل جملہ عالم بندگانو خواجہ ساری کائنات یعنی غلام تے سارا دا سردار ساری مخلوق جو اللہ دے ولی وجے اللہ دے ولیاں جو اللہ دے نبی وجے تے جاننا نبیاں جو اللہ کون ہے خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی کہنے پیو دی تعریف کرو تو حلالی پتر کو خوش تھی تو نرمان لگتی وہ سارے کلمہ پڑھ جاؤ سارے خوش نہ تھے وہاں یہ ڈھائیاں گھڑیاں دی پیڑ کہی ہے خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سبحان اللہ کیسی اور پوچھنا بولا بوسیری رحمت اللہ فرمانا فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم جدانو وفی علم ولو کرمی اپنے محبوب نبی دی شان پوچھتا نبیان نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاق النبیین سارے نبیوں کی اونچی شان گن گئے فی خلق و فی خلق نہ کوئی حسن و جمال سے مقابلہ کر سکتا اور نہ کوئی خوش خصالت مقابلہ کر سکتا فی خلق و فی خلق ولم یدانو و فی علم ولا کرم نہ کوئی سخاوت مقابلہ کر سکتا تو نہ کوئی نماز مقابلہ کر سکتا دعا جاندے سردار نبیان دے نبی جناب محمد الرسول اللہ اللہ تعالیٰ فرمایا اہل کتاب انبیاء علیہ السلام تو اور بھی آندے رہے لیکن جانتے آمان والا کون ہے قرآن پاک میں پڑھا یا الکتاب اے کتاب والا اے یہود و نصارا اے تورات پڑھنے والوں انجیل پڑھنے والوں میں تو نال کرنا اللہ فرمایا یا الکتاب یہ کون آدھا پیا قد جاکم رسولنا وہ سادہ رسول میں در دیکھو میں منن والا قد جاکم رسولنا سادہ رسول آ رہے سبحان اللہ اللہ فرمائے ناقت اللہ خدا دی داچی چڑی داچی اس دی عزت و عظمت ہے کہ جس نے اس دی ہتک کی تھی اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کر دیتا حضرت شعیب علیہ السلام تو ناقت اللہ چھڑا اللہ فرمایا حالانکہ ہر شے خدا دی کعبہ شریف اللہ فرمایا بیت اللہ خدا کو گھر جائے نعوذ باللہ اصل اللہ تعالیٰ جسم کے جسمانیات کو پاک چھڑا فرمایا میدہ گھر پتھر کے مکان پتھر پاک کا مکان بنایا لیکن خدا جو گھر سدا اس کی شان ہے حدیث پاک جانا کہ جیڑا مسلمان شخص پہلی بار اس کی نظر کعبہ شریف تو پہنچی گناہ کو بالکل پاک ہو گئی سمجھے منما حج جائے چرا خدا فرمایا بیت اللہ اس کی شان ہے کہ جیڑا غلاف پہ لگتا وہ بھی عزت والا بن کر جامع کعبہ راک میں بوسن ہو ناز کرما پیل نامی شد با بزرگ نشد رولے چن لاجرم ہم چو گرامی شد ایک کعبے کے شریف سے غلاف کیوں چم دے کہ اللہ تعالیٰ فرمایا میرا گھر اس نال جیڑا غلاف لگ گیا اس نے بھی لوگ چم چم کے اپنے کفنا دے پہ رکھی گا کہ اس گھر کے نال لگا جس کو اللہ نے گھر فرمایا وہ تو چھڑا گھر فرمایا تو جن فرمایا رسول نو قد جاکم رسولنا اسالے رسول کوئی رسول آیا تو ایک بستی کا رسول بن گیا کوئی رسول آیا ایک شاہ کا رسول بن گیا کوئی رسول آیا ایک قوم کا رسول بن گیا فرمایا لا مدین اخاہم شعیبا قرآن پاک مدین والے پہ فرش ہے مدین والے صرف مدین والے الا مدین اخاہم شعیبا الا سمود اخاہم صالح علیہ السلام کی داچی الا سمود اخاہم سمود کی طرف قوم سمود کی طرف صالح علیہ السلام
فرمایا ورسولا الی بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے کریم تو صرف بنی اسرائیل کے رسول، لیکن میں صدقے ونے کملی پوش محبوب نبیوں نے نبی جناب محمد رسول اللہ فرمایا محبوب اعلان فرما رہے ہو یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو میں ساری کائنات کی طرف رسول بن گیا، ساری کائنات، ایک قوم ایک وسطی ایک نہیں، زمین و آسمان، عرش و کرسی، جن فرشتے ملائکہ جمادات نباتات معدنیات پتھر حیوانات، کوئی چیز جس طرح خدا دی ربوبیت باہر نہیں، نبوت مصطفیٰ کو باہر، جس چیز واسطے اللہ رب ہے اس چیز واسطے محمد مصطفیٰ نبی ہے، شرع نبی نہیں۔ فرمایا ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، نہیں بھیجے تم ہے میرے پیاسا ہے میرے پیارے محبوب نبیوں دے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ رحمۃ للعالمین، تعالم عالم آدن اللہ تمہارے ہر سے عالم داخل تمام عالم واسطے میں رحمت بنا کے بھیجا، جرا رحمت نہ نہیں رکھا یعنی سارا جہان محتاج خدا کے پیارے محبوب محتاج نہ لے، سارا جہان فیض گرن والا خدا کا محبوب فیض لیون والا، کیونکہ سادہ کی دے کہ رب ہے موٹی یہ ہے قاسم، دیتا رب ہے دلاتے یہ ہیں، دیتا تو خدا ہے لیکن ہتھو خدا دے محبوب نبیوں دے نبی جناب محمد رسول اللہ قد جاءکم رسولنا، اساد رسول تشریف نے فرمایا بوئست الی کل ہمارا واس والا، فرمایا میں ہر سرخ و سفید چیز طرف رسول بنا کے بھیجا گیا، تو کوئی چیز میری رسالت عامہ کل باہر نہیں، میں ہر چیز دا رسول ہاں، حتیٰ کہ پتھراں دے بھی رسول، سنے نہیں ابو جہل سامنے آندا پتھر کیا کہ آندا گیٹیاں جن کے آندا بل رسولی چیز دستم نے گر خبر داری میرے آسمان، کافر لیکن اتنا جان لا اصلا سنو یار کہ خدا دے نبی آسمانہ دے راہ جان دے، جے کر تو سچا نبی ہے تو آسمانہ دے راہ تجا کرے گا، میرے مٹھل راہ زیادہ سکر سکی، آپ فرماؤ میں دسا کہ شاید آپ پہ دسے، سبحان اللہ خدا کریے تلاج فرماؤ سن رہے تھے گیٹیاں چھین گیٹیاں کے بھی کرنا لینا گیٹیاں میں بولنے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ اللہ دا محبوب ان بولے انو بلا جان دائے، یہ پتھراں نکل میں پڑا جان دائے، جڑے ویلے یمن کی طرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کرم اللہ وجہ آپ بھیجا، اپنا قاصد بنا کے اپنا سفیر بنا کے پہلے فرمایا کہ جڑے تو فلانے مقام سے پہنچو تو یمنی لوگ تو استقبال واسطے آئے کھلوتے ہو سکتے، تو اتنے پتھر ہو سن درخت ہو سن تو سب ون کے پتھر تے درختان میرا سلام دینا بات حالت رکھے، آپ پہنچے واقعی لوگ استقبال واسطے، آپ فرمایا یا ایھا الشجر و یا ایھا المدر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر علیہ السلام، اے جنگل دے درختو اے جنگل دے پتھرو تواڈے تے خدا دے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بھیجا، پتھر کی آواز انا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام، اے علی نے سن کے استاد پاس بھی سلام ہوتے تو جاندے سرکار نبی دے نبی جناب محمد پتھر کی آواز پہ آتا کہ رسول اللہ تو اللہ کا سلام ہوئے، درخت کی آواز جڑے درخت پتھر کلمہ پڑھے یمنی نال تے پڑھنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ یمنی کلمہ پڑھنے کی جانے چاہتا پتھر پہ درخت کلمہ پڑھنا سمجھ کیوں نہ کلمہ پڑھنا اے ان بولے انو بلا جان دائے،
اے پتھراں کلمے پڑھا جاندا ہے۔ تو آپ رسول الکل، میں خوش نصیب میں ساری کائنات کہ فرمایا آئے کس شان میں قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب۔ اے اہل کتاب، تورات انجیل دے مسئلے تسا لکائے اس امتحان کے بیان کر دے سن میرے بڑے علم والا محبوب جناب حضرت محمد رسول فرمایا کہ یبین لکم، اے اہل کتاب تمہارے واسطے بیان کرے سن کثیر، ایک نہیں دو نہیں ڈھیڈ، مما کنتم تخفون من الکتاب، تسا لکائے ہو سن تے میرا محبوب تورات انجیل دے لکے مسئلے بیان کر دے۔ تو میں خوش نصیب ہے کہ کتنے علم والے محبوب کتاب دوجے پیغمبر دیے ہوئے اسے چنا غلطیاں کی ہوئی گلاں لکائیاں ہوئی کہ بڑے علم والا میرا محبوب چا کھولے کہ فرمایا قرآن یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من کہ فرمایا جان دو یاد شان کے یعفو عن کثیر، اور بڑیاں معافیاں دیون والے رحمت للعالمین آ گئے معمولی ہستی نہیں، ویعفو عن کثیر، او بدیاں معافیاں دینے والے رحمت للعالمین آ گئے۔ تارا کپڑا پلیت ہوئے 1000 روپے گھر والا ہوا جب تک تو نہ پاک نہیں تھیندا، ہن رحمت للعالمین آ گئے، بڑی رحمت عام آ گئی، دھو چھوڑو تے کپڑا پاک۔ اہل کتاب موسیٰ علیہ السلام دی قوم تارا بدن پلیتو ونیا بغیر کتے دے پاک نہیں تھیندا، میرے پیارے محبوب آ گئے رحمت للعالمین معافیاں دینے والے، تساں دھو تے تہاڈا بدن پاک۔ فرمایا تاری نماز بغیر مسجد نہیں ہوندی، اگر مسجد تک نہیں پہنچ سکتا تو پیارے محبوب نے زمین پہ قدم رکھے ساری زمین پاک ہو گئی۔ فرمایا یعفو عن کثیر، اور بدیاں معافیاں دینے والے آ گئے نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بدیاں معافیاں دینے والے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جڑے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت دے گناہ ڈٹھے تو بڑے گناہگار آپ کو بڑی پریشانی فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ فرمایا فرما دے میرے محبوب قل یا عبادی، اے میرے غلاماں ہو، فرماؤ اپنے غلاماں اے میرے غلاماں ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، خدا دی رحمت کو نا امید نہ تھے آئے، بے شک تساں گناہگار ہو لیکن تاری نسبت میں خدا دے محبوب طرف لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تساں خدا دے میرے وسیلے نہ رجوع کرو اللہ تعالیٰ تہاڈے سارے گناہ معاف فرما دے سی۔ دوسرے مقام نے فرمایا رحمت للعالمین معافیاں دینے والے آئے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ پیارے محبوب اگر تھوڑے غلام اپنے نفسہ پہ ظلم کر بامن گناہ کر بامن جاؤ کا وقت رجوع چاہ کریں پیدا وسیلہ تلاش کر جاؤ کا استغفر اللہ، میں خدا کو معافی میں قرآن آپ نے کل نہ کرے میں خدا کو معافی منگل لیکن شرط ہے کہ واستغفر لهم الرسول، اے محبوب تو بھی اپنے سن والے ہوٹن اور واسطے مغفرت منگنی چاہیے واستغفر لهم الرسول، جیڑے ویلے میرے پیارے محبوب کسی گناہگار کا معافی چاہ منگی فرماوت میں کیا کرے گا لا واجد اللہ توابا رحیما، اللہ تعالیٰ نے چھڑا توبہ منظور کرنے والا نہیں بلکہ توبہ منظور کر کے نال میں رحمت دیا جھولی ہی پڑے تو معلوم یعفو عن کثیر، ودیاں معافیاں دینے والے۔ اور مقام پہ اللہ تعالیٰ فرمایا نا میرے محبوب کے غلامن جانتے کون ہے الذین یتبعون الرسول، او لوگ جڑے تابعدار ہیں رسول دے، الرسول رسولاں دا رسول، یتبعون رسول کیڑا النبی
یتبعون الرسول النبی، نبی کیڑا الامی، امی کون ہے؟ ماں دی طرف منسوب، امی اس نہ دین جا دنیا دے کسے استاد کو پڑھیا نہیں، جنوں پڑھانے والا خدا تے پڑھنے والے جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یتبعون الرسول النبی الامی، جڑے رسول تابعدار ہیں، رسول کیڑا جڑا نبی ہے، نبی کیڑا جڑا امی ہے۔ امی دا کیا مطلب؟ منسوب العلم کہ دنیا دا کوئی نہ استاد ہے ہی نہیں، نگار من کے مکتب نہ رفت خط نہ نبی بغمز درج سبقا موز صد مدرس شدو، اخارا محبوب جڑا کسی دنیا دے بادشاہ کو نہیں گیا، کسی دنیا کے استاد کے سامنے گوڑے نہیں دیکھے، لیکن کتنے کتنے بڑے مدرس نہ کو پڑھنے والے آ رہے، جبرائیل علیہ السلام گوڑے ٹیک کے دا مل اسلام یا رسول اللہ، اسلام کس نہ دے؟ حضرت جبرائیل نے ہستیاں جن کو پڑھنا آ رہی ہیں، حضرت عبداللہ ابی بن کعب نے ہستیاں تورات انجیل فاضل، لیکن آپ کو مسئلے پڑھ رہے ہیں جڑے کسی دنیا کے استاد کو نہیں پڑھے۔ تو فرمایا اللہ دے پیارے نبی امی، جڑے نبی امی اسا اللہ دے محبوب جنوں اللہ پڑھایا، سورۃ الرحمن یہ پڑھی، اور رحمان رحمتاں والی ذات، اور رحمان علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا، رحمان خالق الانسان، انسان ادا سردار ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر معالم التنویر، خالق الانسان وعلمہ البیان، معالم التنویر امام بغوی اور مفسرین دا بادشاہ فرمائیں اللہ خالق الانسان اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلمہ البیان اے علم ما کان ما سیکون، جو کچھ ہو گیا جو قیامت تک ہونا، اللہ تعالیٰ فرما میں پڑھایا تے پڑھیا میرے محبوب جناب حضرت محمد رسول اللہ، فرمایا وعلمہ البیان، اور رحمان رحمت والی ذات خدا دی، فرمایا استاد جڑے ویلے مہربانیاں دی گھڑیاں وچ پڑھائے وہ پڑھاونا ہی ہور ہوندا، فرمایا میں رحمان نے رحمت والی گھڑیاں وچ پڑھایا اپنے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، گویا کہ فرمایا علمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک علیما، علمک تینوں تیرے خدا دی ذات نے پڑھایا، کیڑا ما لم تکن، کائنات جتنے علوم تو سنا جاندے میں پڑھایا تے تیں پڑھ تے پڑھایا تو میں اور نہ نہیں، وکان فضل اللہ علیک علیما، تو اللہ نے بہت بڑا فضل ہے، نہ میں کہنے تو پہلے کیتا تو نہ میں قیامت تک کہتے کروں، وکان فضل اللہ علیک علیما۔ مسلمانوں یہ خدا دے پیارے محبوب دی ولادت دی پاک، اللہ تعالیٰ نے پیارے محبوب دیا تعریفاں سنا، سبحان اللہ، وقت پتہ نہیں عمر وفا کرے سی نہ کرے سی، پوچھنا عاشقت غلاموں کو آدھے اللہ یا مولانا شاہ اللہ خان صدر رضی اللہ تعالیٰ فرمین اللہ یا ایوہ ساقی ادرک سمنا ولہا کہ بریاد شہ کوثر بنا سازیم محفل رہا، اور اللہ دی محبت دا شراب پیمانے والا، اللہ دی محبت دا شراب پیمانے والا، آج تو میں بھی مستحق کا، میں نے بھی ایک پیالہ جا پیمایا، کیوں پیمایا کہ بریاد شہ کوثر بنا سازیم مماثلہ، کہ ساقی کوثر جس نے کوثر دا حوض لٹا دے ہونا، آج ساقی کوثر کی یاد ہے جو میں مجلس بنائی ہے، جو میں اللہ کی محبت والے شراب دے پیمن لمستحق ہو، اللہ یا ایوہ ساقی دل کا سمنا ولہا کہ بریاد شہ کوثر بنا سازیم محفلہا، خدا دے پیارے محبوب دی یاد اللہ ساری کائنات جن دے صدقے پیدا ہوئے، مسلمانوں جن دے صدقے اللہ تعالیٰ اسانو انسان بنایا، پھر مسلمان بنایا، پھر غلام مصطفیٰ بنایا۔ اللہ میں جتنا شکر ادا کروں میرے کو شکر ادا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ منو غلامان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے وچوں چا بنایا، پیارے محبوب دے غلام جن اللہ تعالیٰ فرمایا کنتم خیر امت
او میرے محبوب دے غلامو تسا معمولی آدمی نہ کنتم خیر امت تسا ساری امتوں چنی ہوئی امت ہو کیونکہ تسا میرے چنے ہوئے محبوب دی امت ہو دوجا کہیں کوئی کلمہ پڑھیا کہیں کوئی کہ تم پڑھ دو نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس واسطے اللہ دے آج اللہ دے پیارے محبوب دی آمد کا ذکر مسلمانوں پھر خدا دے محبوب کا ذکر چاہیے تھا اصا سارے رل کے کرا پھر تصا جانتے ہو اتنا ہی پہ وسدے ہاں آج سنت والجماعت بھی سیان دے تے دوجیاں قوما بھی سیانیاں نہ اساں شرارتی ہاں نہ اساں شرارت پسند اور میں اپنے لڑکوں بھی یہ تلقین کرینا سمجھانا کہ اساں مداح مصطفیٰ اساں تعریف کرنے والے ہیں اللہ دے پیارے محبوب نبیاں دے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسا خدا دے پیارے اللہ دیاں تعریفاں اللہ دے محبوب دیاں تعریفاں شروع رکھو باقی رہ گئے جنوں تعریفاں چنگیاں نہیں لگدیاں وہ اپنے غلط اتگندے استعمال کریں ودے اساں غلط اتگندے استعمال نہیں کریں تسا اعتماد تے توکل کرو خدا دے اور خدا دے محبوب نبیاں دے نبی جناب محمد رسول اللہ لیکن ایسا کراں کہ یار لوگوں نو خود بخود فرق دیندی خواہ مخواہ اساں تے کسے نال نہ اور نہ میں شرارت دا میرا مزاج ہے اور نہ میں اس کو پسند کرینا اور نہ میں اپنے لڑکے نو شرارتی مزاج طبیعت بناو دیتی انشاءاللہ تعالی سادے پاس شرارت نہ ہوتی لیکن دوسرے لوگ بھی اور انتظامیہ بھی خیال کرے بندے کو بندے نو کم از کم سیاتا کرو یہ گلاں تو ہونی رانیاں خود میرے نال میٹھے خوہ اپنا آدھی سڑی نال جائے آدھی سڑی دیتے ایک بیچارہ لاہور اللہ یار میرے ہر کے والد صاحب رحمت اللہ علیہ دے کولوں جمعے تے آندا ہوندا ہے اور بڑے اس قسم دے لوگ ہیں میں آتا ہوں تو سارے بچتی ہیں حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ کا طریقہ کوئی بڑھڑے سے ہو سن جڑے جانتے ہو سن کہ آپ جمعہ پڑھا کے تقریر تے باندھے ہیں تے دیگر تک باندھے ہیں تے بات تے کو 100-200 بندہ نہیں ہوندا کنالا والا کیا جھمٹا والا کیا ہرنولی کیا شنگ والا کیا گولے والی کیا امدال کیا وہاں کیا کنیاں کیا اترا کیا جنیاں تے کیا جنے اور پھر آخر جمعہ الوداع ہوئی حال بھی ایسے لوگوں نے جناب نے اکھی نہ لیتا اور میں جو نہ لوگوں نے بھی ہاں مگر جب میں چھوٹا لیکن میں منظر یاد کوئی اس تے پہ آندا کوئی گھوڑے تے پہ آندا کوئی کیسے کوئی سیکلے تے پہ آندا تے آساد شہر دے اوبے پاسوں آپ باندھا لوگ سدی کرتا تو علاج کوئی نہیں اور باندھے ہیں یہ مجمع کیا ہے میں ایمانداری نال پیدا کیے جے ڈا مجمع میں وقت بھی کرتا میں ایمان نال یہ تیرا مجمع وہ جلال پھرے تو چاہ کے اسٹیشن تک کیا جنیاں تے کیا جنے کیا چھوٹے تے کیا ودے جمعہ پڑھ کے پھر شروع ہے لا اللہ اللہ یوم دن بعد ہم نے بعد نہ دو المتقین او مسلمان ہو جا یاد کرو جس نے سارے دوست ایک بھائی دے دشمن حسین رل کے چوریاں کی ایک دوسرے سے گواہی پیری ہوئی رل کے زنا کی ایک دوسرے سے گواہی اللہ یوم دن بعد ہم لباد نادو الا المتقین مگر پرہیزگار دو نمازی رل کے نماز سے میں نے دو حاجی حج کرینے دو ایک استاد دے شاگرد دو ایک پیر دے مرید وہ ایک بڑی امداد کرے سن اللہ تعالیٰ انہاں سونا ہوں کامیاب چاہ کرے سی اللہ تعالیٰ انہوں بہشت چاہ دے وارحال تو وہ اللہ یار انہاں لوگوں نے بچوں آئی تو میں ادا پیش ہے جمعے تو چاہ کے دیگر تک جنیاں بچے بڑھڑیاں بچے امداد بننا کسے گولے پتہ کوئی نہیں میں کتنے بننا میں ادا سارے بچتے جیڑے ویلے دیگر پڑی گھر پہ اپنے منظر باویں سیالات باویں نالات باویں بڑھات باویں اللہ تعالیٰ ان سے لکھ لکھ رحمت کر انہاں دے وچ ایک یاد وار بھی آئی میں چوک اگر چھوٹا لیکن پرسیانہ ایک سہالت آئی سہولت نہ آئے وہاں آئی شمار دا پیچھے تک شدہ توڑ میں ڈلیا تو اس پوتر سیکل تک میں لوگ دیں اور انجھے اللہ یار نہ شمار دائی اس قسم کے کافی لوگ ہیں بہشتی لوگ وہ اسا کلی آدھی سڑی تے تقریر واسطے آؤ میں کہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو رحمن والا میں ادب کرینا میں آپ ٹھیک ہے میں آ گیا ورنہ میں باہر تھوڑا رہنا میں کیوں دیر تو میں پہنچا رب نواز ایک مولوی صاحب تے حال ہیں جڑے انہاں لوگوں نے پہلے یاد کر رہے ہیں
وہ سنیا میرے حالانکہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کوئی کتنے فیصلے کے نا ہوں تو اتنا رواج نہیں رہا. پہلے معمولی جا جھگڑا ہوا تو عدالت نہیں لگی ہوتی جج دی 20 جنے 30 جنے گھوڑے مارے کوئی کتنا آتا پہ کوئی زمین کا جھگڑا پہ گا وہ سارا مدار شریف کرا حضرت مولانا یار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کوئی نکاح کا مسئلہ طلاق کا مسئلہ کوئی بڑے شرائع گاں دی بے ڈان دی جھیڑا پہ گا وہ سارا کچھ شریف کرا کے نا مخلوق اپنی رکتی ہوئی ہیں تو وہ رب نواز بھی کتنے فیصلے جائے. میں تو سمجھا بھائی ٹھیک ٹھاک آدمی تو وہ تو بچوں تو کچھ ہو رہا ہے جہے گم رب نواز اعلان کر چھوڑے کہ میں آدھی سڑی دی وڈی میری مسیح تے تھلے والی اسی تقریر کوئی نہ کرے. اگر مولوی صاحب آسی اساں بندوق والے بیٹھے نال چین من پتہ کوئی بولے یار شو مسکین دی آدمی ایک چینے دی مسجد آئی اکوانے بھائی چینے والی مسجد انہاں وہ کہ میں چینے والی کوئی کر میں بیٹھا دیگر نہیں اردو یا تقریر ہو رہی ہے ایک پٹ رہے جانا آ گئے بولا تو میں کہ خیر وہ کہ میں جی تارے والد صاحب سے ہم تم مولی رحمت صاحب کے پتر رحمت اللہ علیہ کہ میں اکھی نال تھوڑا تو میں تقریر سنی گئی آج انہارا آگے پینو آدھی سڑی تو تقریر کو نہیں کرنا میں کہ گل کی اکھی جی مجھے اپنے والا آکا نمبر گدی مسیح کرنے سے تقریر تو ہمیں کرنے اچھی نہیں روے میں کہ بابا رو نہیں اللہ چاہے کر تو خدا سے توکل کر بیٹھا دیکھتا ہے دیگر تھی تمان اللہ آئی وہ ہوں شاید فوت کر لو رحمت فرمائے آئی اپنا امان اللہ بلانا وہ آ گئے خود بھی چھوڑ نوجوان گل سنی گھر بیٹھے میں نے واقع سنوائی اللہ یار سے گھر بن گن گیا کیونکہ انہوں نے باہر بھان رہی بھائی یار وہ میں بھی سنیا رب نواز اعلان کیا نال نمبردار سے بھی نمبردار ہوگا اسے خیال تھا وہ بڑی تیاری ہے لیکن گل یہ تسا اس مسیح کی کوئی حصہ نہیں دیتا اصا تو کوئی دخل نہیں اصا نے بات نہ کرا تو بندے اپنی مسجد ہی موت آ سکتی جی لکھی اور ٹھیک کرا دی میں گیا محکمہ میدان چڑھن گئے مخلوق گوڑیاں تیاریاں میں بڑھیا میں شروع کیا میں آخر دیکھو مسلمانوں قرآن مجید عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا فرمائے اخلق لکم من الطین کہیت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ. قرآن آتا اس فرسان آتا تارے سامنے میں مٹی گنسا مٹی کا پرندہ بنا سا میں پھکارا دے سا تارے سامنے پکھی بن کے اٹھ پوسی عیسیٰ روح اللہ کا سارا قرآن پہ آتا اخذ لکم نتین کہہ دیتے فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ. فرمائے کہ باقی تو سامنے اب رہا والا کماس تو آپ مادر کا نہ ہوئے جس دے کھنے کوئی نہیں اکھی کوئی نہیں سامنے آنا میں ہاتھ پرے سا اکھی بن ویسن اکھنے بن ویسن کاکی بن ویسی دھی بن ویسی تے نور بھی پہ ویسی میں مادر کا نام والا کما اکمانا والا براسا برس دی مرد والا ہمارے سامنے آئے برف دی مرد والا کوڑ دی مرد والا حکیم ڈاکٹر وقت نہیں رہنا میں تو میں کوڑ والا ہونا ڈاکٹر ڈاکٹر وقت نہیں رہنا میں تو میں کوڑ والا ہونا کوڑ دی مرد والا گھنو میں دم کرے سا تے کوڑ والا ہوئے سی وَأُنَبِّئُكُمْ تے تو سب 1000 بندہ ہو لاکھ بندہ ہو 4 لاکھ ہو ایک ایک پوچھتا میں کیا کھا میں جیسا ستا ہے فلانی شیخا دی دوجا پوچھتی میں کیا کھا میں جیسا ستا ہے فلانی شیخا تیجا پوچھے چوتھا انج نہیں فرمایا دا پوچھو کلی پوچھو 100 پوچھو 1000 پوچھو لاکھ پوچھو کروڑ پوچھ دیا تو میں جیسا اُنَبِّئُكُمْ زمین جمع مذکر مخاطبین اتنے تعداد ہے ہی کوئی پوچھو دا پوچھن 20 پوچھن 100 پوچھن 1000 پوچھن لاکھ ایک ایک پوچھے تو ایک ایک تے کے کھادا تے کے کھادا تے کے کھادا تے کے کھادا تے
وَنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ چھڑا یہ نہیں جے تو سا گھراں تو لکا کیا سو میرے کو پوچھ دیو ماں ویسا تو ماتی فلانی شے رکھ کراں تو گھرے تے فلانی شے رکھ کراں تو الماری فلان گھر دی ایک ایک شے پوچھ وہ بھی تن میں جیسا پیشا کر لکھا دی پوچھ وما تدخرون فی وما الموتى بإذن الله ہزار سال دے موئے دی قبر تے من ورد کھلارو میں آسا کم بإذن اللہ خدا دے حکم نال تھی ہزار سال دے موئے زندہ تھی ویسی میں عیسیٰ علیہ السلام میں بیان کر کے دوچے نے ملا سے بیٹھے ہیں دوچے سارے کر بیٹھے میں تو عیسیٰ علیہ السلام مطلع کہ سارے قرآن رہا پہلے نبی تو کچھ نہیں جانتا انہوں نے تو پیچھے نہیں کوئی پتہ نہیں وہ تو چاہتے نہیں بخشا سکے میں کہ کچھ حیا آدھا میں عیسیٰ السلام نے قرآن فرما رہا کہ انبئکم بما تاکلون وما تدخرون وہ یہ موتا اور میں وال کرے سا کوڑ والے نوں مادر دادن نے وال کرے سا اور میں پکی بنا کے دے سا میں کہ تمہارا نبی کچھ نہیں جانتا وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے میں کو جا لو کچھ اور نہ کروں مولا بوسری سے کیا فرمائے لہو ہمم لا منتہا لکبارہا وہمت سورا وجل من الدہری اللہ کے پیارے معبود کی طاقت لہو ہمم لا منتہا لکبارہا بڑی طاقت تو میں دس ہی نہ سکتا وہمت سورا جیڑی چھوٹی چھوٹی طاقت ہے وہ بھی دعا جہاں نروپت سبحان اللہ دعا جہان یا طاقت ایک پاسے نبی الانبیاء کی طاقت ایک پاسے اور مولا بزیر من بھرن جود کر دنیا وغرتها ومن علومك علم اللوح والقلم اے اللہ دے محبوب اے دوئیں جہان اے تیری بخشش کا نتیجہ تو سارے تے دوئیں جہان بنے تن خدا نے بھیجا تے دوئیں جہان کتے ہیں وَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَغَيْرَهَا قیامت بھی بنی تواجے واسطے تواجی مہربانی واسطے کہ تواجے غلاموں دی اللہ شاہ دی اللہ تعالی نے شان رکھاونی تو میں بیان کی تھی خدا کے پیارے محبوب دی تعریف واقعی اللہ نے کیا کچھ علم دیتا خدا نے کیا کچھ کمال دیتے اور گنا والا نے کیا کچھ دیتا 1.5 گھنٹہ میں تقریر کی تھی خدا کے پیارے محبوب دی عزت و عظمت کے صدقہ جرت کہنے پہ جیسے میں تقریر مکا کر پوچھوں کوئی رب نواز گل کی میں بندہ دے حالات تک پائے مل سے اور شہر والے بھی ایسے گواہی جیسے میری اس گل دی میں متم آ کے تو پیچھے تیرے میرے کرے تو میں حالات بیٹھا بچہ خدا کرنا جی تو ساری تقریر صحیح کی تھی جی کی بسنے تیار آئی تو بہرحال یہ گلا نہیں ہرانی میں انتظامیہ نے سمجھانا کہ تو بندہ کو بندہ سمجھو اور صحیح ہے یہ کچھ نہ جائے تو سمجھ کے ساتھ یہی گل نہیں میں ملک کرم بخش عوام اس میں آ کر میرے صدر سے وقت سے واقعہ وہ تھی تیاری تھی وہ لگ گئی ہیں استاد والا تھا سے ملک خانہ صاحب مرحوم بنیاد ساکی صاحب میں پیر سے کرم بخش صاحب کو سرگود گل تھی استاد آ کے میں ٹوٹوں پتہ جی میں پاکستان دکھیں کیوں جب تک اس دیوبندی نال اتحاد نہ کرے سونا تو وکری طاقت ہی کوئی نہیں میں اتحاد پہلے کرو پیچھے میں خانہ محنت کی تھی کوئی ساکی محنت کی تھی کوئی چنگی سونا در محنت کی تھی میں بیٹھا کوئی بولو کرا بخش جی میں کل اتحاد کرا مولوی اسماعیل صاحب خوشاب اللہ جن ہوں بھر میں تو باہر کو نہیں جان رہا مولوی موسیقی صاحب کے لڑکے جن گجارا تو باہر کو نہیں جان رہا مولوی صاحب امیر صاحب سارے جن محلے تو باہر کو نہیں جان رہا وہاں کا کسر میں خراری مندال مہار چاکر مندال سون چاکر مندال تھل چاکر میرے نال جا کریں وہ جیڑا ہیر منجو علاقہ چھوڑ اتحاد کر اور امدال سارے سنی گولے والی سنی ورشا سنی جدی سنی اوکھلی مولا سنی انہیں تو لگا شالا سنی ججا سنی اگوا اور میرو تو سارا لیٹ کپتا سنی سارا او آؤ پھر بوکی سنی تو سارا شادی سنی اور دین والا سنی اور پھر کنیالا والا سنی پھر وہاں جمتا رہے لیکن پھر بالا پہ سارا اپنا پھر وچی پہ میں آ کے میں آرام مارا جو 40 شہر کٹا تھی سمجھے کیا میں ایسا شرارتی نا میں اتنا ضرور رکھتا ہوں کہ سوچو ضرور یہ جڑے سارے جو بندی حضرات میں نے گلا نہ کریں بارے اکثر شریف ہے اور نہ انہوں کو ساتھ کو خوف ہے
اور نہ من انہوں کو خوف نہ بلیال والے بے بنی کل من خوف ہے اور نہ انہوں میرے کو خوف ہے کیونکہ انہیں جو سارے شرارتی نہیں اور قیدآباد والے بھی میں جاننا سارے شرارتی نہیں لیکن چند بندے شرارت پسند جیسے کوئی ریڑھی باندھ کوئی سبزی باندھ کوئی گوشت باندھ یہ 3-4 بندے یہ شرارت سارے دیوبندی سے نہیں میں دیوبندی نہیں آسنا کہ کیسی سونی سزا ہے اور پھر جیسے میرے کہنا آجے کوئی نہ بولے تو ہم خواب خواہ کیوں آتے باقی یہ کہ مولوی تازہ صاحب امن جامع شریف صاحب اگر حکومت کی طرف انہوں کی غلطیاں کی وجہ سے انہوں کوئی کیس ہے تو انہوں نے حکومت پابند کیا تو ساری کئی غلطی اصل ایک میری چاہتے سو سارے کتنے سال جا رہے ہیں باسا تو آدھے ہیں ایک مولوی کے خلاف اصل درخواست چاہ کی تھی کہ یہ نہ آئے یہ بھی زبان بندی کو ٹھیک سا بچہ کر جی ہاتھ آ دیا بشک تو صحیح کرو انہیں یہ تقریر کرو نا آپ کے دن میلاد شریف کے دن جی چوک کے سارا مولوی آتی تو سارا جلوس گئے یہ تو مطلب خام خاص کریں گے تو رات ہی کرو دیا کرو آج بھی دیکھتے کرنا تو مطلب تھوڑا فساد کا خیال ہے کہ فساد کریں گے تو سب تو بننے لیتے ہیں میرا لڑکا اتنا ہی جمعہ پڑھائے گا بچے تو میں اتنا ہی بیٹھا ایسی گل کا ہی نہیں تو چند بندے تو دوسرے بننا تو کیوں یہ گل کیا انتظامیہ نہیں کوئی پتہ نہیں بھائی کون آدمی جیسے تو پابندی لا رہا ہے میں شرارت پسند نہ اور میں تمہیں کسی غلط قدم دیتے اٹھاؤ واسطے تیار نہ تو صبر کرو لیکن میں تلقین کرے سا ذریعہ انتظامیہ کے بندے کو بندہ سیاح ہو صحیح ایسا اتنے کمزور نہ جتنا تو سمجھ گیا حبیب کا کرم فرمائے جی نسل تم کچھ نہ آتے تم خام خاص کر تو پتہ جی چند رہنی والی ایسی تقریر نہ ہوئے تو پتہ لگتا میاں والی تقریر کر رہے ہیں صاحبزادہ فیض حسن سے وچ کئی مخالفان سے بھی جماعتیں ہیں جو علماء پاکستان کے دھڑے ہیں ایک وچ کھڑے تھے فرانس سے چیخ میں نے مدین سنی انہیں فرمایا جب چوٹ پڑتی ہے تو پھر چیخ نکلتی ہے معلوم ہوا میں میری بات کچھ معلوم دیا پروفیسر دیا تقریریں کوئی لاجواب اللہ اللہ پہ گئی تھے شراب صاحب زیادہ نہیں ہے بزرگوں کے کانڈ کے بزرگوں کا حق اللہ کے خیر نہ اچھا کسی کو کچھ نہ آئے لیکن سر نال کوئی نہ آئے مولا سارے پیر دے پیر حاجی مراد ویسے مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ فرمایا چشتیاں صابری ایسا کسی نے آدھے نہ لیکن اس ننگی تلوار یہ سارے اتنے ڈھائی کلو دو ٹکڑے ہو گئے آدھے سے بالکل کسی نے کچھ نہ بالکل میں شرط نہ سکیں گا کوئی نہ آدھا میں انتظامیہ کچھ بھی نہ آدھا لیکن اتنا ضرور ادا کہ تو سمجھو دیکھو کتنی لوگوں تکلیف ہوئی ایک ظفر سے تکلیف نہیں کی تھی میں ظفر کا والد اور میرا پڑھیا میرے پترے میرے شاگرد میں ہوتی جا پہ آ گیا خدا سے اللہ ہوتی چھوڑ برتا فرمائے اللہ ہوتی عمر دراز فرمائے اللہ تعالیٰ میرے سارے بچوں تکلیف مصیبت بچا کے دین دا خادم مرائے اللہ اپنا تابع دار غلام بنائے اور مدہ تابع دار تے غلام بڑا اپنے محبوب جناب حضرت محمد الرسول اللہ تے کرم فرمایا تے بڑا کرم فرمائے میں گیا تھا علمی گھرانے پیدا کی میں اس اہل بھی میں سونی ہستی نہ اللہ میں ذلیل نہ کرے خوار نہ کرے میں تیرے کو معافی ہونا میں کوئی چیز ہی نہ ساری تیری مہربانیاں تیری مہربانیاں تیرا کرم تے تیرے حبیب دا کرم تے انہاں دے کرم نال بزرگاں دا کرم میں ادنا ترین خادم تے غلام تیرے غلاماں دا غلام غریبین میں گویم کے پیشے تو عزیزم عزیزم کلیزان تو کم تر کلیزم اے یوسف علیہ السلام علی خالی میں یہ نہ دی کہ میں تیرے سامنے پہ ودی پیاریاں کمر کم لوندیاں دی لوندی تو من چاہ سمجھ مہربانی جا کر میں گویم کے پیشے تو عزیزم کلیزان تو کم تر کلیزم باقی جڑے ایسا تو خلاف درخواست نہ لیے تو حق نہیں پہنچ جاتا اور جہاں تو غلط قدم اختیار کرے گا تو جڑے سمجھدار ہو کیوں فلحال مقدر کریں گے باقی یہ آخنا کہ بنیاد جہاں واقع ہے یہ مذہبی ہے بالکل غلط ہے ملک صاحبان آپس چنا تو سمجھے سی کھیل کی گل ہے چھتر کی گل ہے اور خدا دے فضل نال بندہ لگتا کوئی بھی جی سنا کرائے کل ملک فضل اللہ سے ملک فتح شیر سے ملک بہتر خدا بش کرو ملک ملیار میں کو تو آنکھ سے وادم تکائی بنے سے نہ کہ ملک دی منی دے نہ کہ ہو دی منی
ہاں یہ غلط نہیں، میں خادم ہوں، میں غلام ہوں، میں کبھی دیکھتا نا میں تو بہت دربان کوئی معمولی نہیں، وہ عالم شیر ایسے ہوتا جو میں تو میرے کو بیٹھا ہوں وہ بم گولا کھڑی ہے میں میں آتا ہوں بھرے جمعے تو میرے کہڑے نعرے میں وہ سارا پروانہ اور دوسرے سارے بھی سارے یہ جو کچھ ہوا دونوں ملکوں کی غلطی ہوئی وہ کھیل کا تماشا گل ہے کہ کھیل کی بنا چھوڑا اور کھیل کا تماشا چلو چھپر بنا ہیں تو 1000 آدمی مسلح کوئی ڈاکو پیا نا تو رشتے داریاں بہن دھی دیتی ہیں نالے کھادے تو نالے پیندے تو راجتے کو بار خدا کو معافی مانگو توبہ کرو اللہ کو معافی مانگو مسلمان کا قتل کی وجہ تو تھوڑی جائے مسلمان اللہ رسول ہوا تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ مسلمان کے خون کا شان کعبے نالوں ود ہے دم مسلمان کی شان جانا معمولی آپ آخری خطبہ جو مطلب ہے حجت الوداع آپ شاہد وہ جڑے موجود ہو 1 لاکھ یا کم آمن والے سنا میری گل آپ بادی اور میں تو بعد گمراہ تھی مجھے انتا کرے بابا گمرے کہا بابا میں تو بعد تو سباز بھرا مسلمان کا سر پہ تپیا میں تو پہ نہ کرے مسلمان نے گل میں چمج نہیں آپ میں تو پیچھے گمراہ نہ تھی مجھے کیڑی گمراہی یزرے بابا تو کمرے کہا بابا میں تو بات تو اپنے دھرا کلم گود سر پہ تپے یہ کام نہ کرے تو بہرحال مسلمانوں تو تحمل کرے سو مذہبی مسئلہ نہیں یہ جان کے آخر جو بھی مذہبی مسئلہ کیا مذہبی مسئلہ اور سانو انہوں تو کوئی خطرہ نہیں یعنی دو بندی وہابی اور انہوں نے ساتھ کوئی خطرہ نہیں اور اتنے بھی جہے دو بندی حضرات ہیں میں سمجھی نا شریف ہیں انہوں نے یہ گل نہیں کی تھی لیکن جہے چھوٹے تھے انہوں نے منع کیوں نہیں کرے نال انتظامیہ کا حق ہے نا کہ آخر کہ 15 سال تو جنہوں کا جلوس آ رہا ہے تاری تقریر کوئی نہیں اس بار تاری چوک کی نئی تقریر کی اپنی شہر تو سب بے رونے تو ٹھانے چلے تو گل کرے 20 سال تو آ رہا تاری تقریر کوئی نہیں تو ہوں جی تو ساتھ تقریر کریں پورا مطلب اصل شرارت کریں تو یہ گل غلط ہے جو تو نہ ہو رہا کرنا کر کرو میں تو چلو صبر کر گیا اور دیکھو کتنے مسلمان تکلیف کی نہیں کوئی گولے جو آیا پروفیسر سے بھی تکلیف سنیں کہ کوئی امدالہ جو آیا کوئی میلو تو آیا کوئی ججے تو آیا کوئی شال تو آیا کہ کوئی سارا بدھا لگا شادی آیا کرتا تو بدھا لگا میرو آیا کرتا سارے پروفیسر سے بھی تقریر کرنے واسطے ہے میں صدقے سے قربان اور انتظامیہ کیسا سونا کام کی طرح سبحان اللہ واہ انتظام کی طرح ہاں امن قائم ہو امن قائم تھی گیا جو میں تھوڑا جا اشارہ کرا تو تمن والا کیا ہے امن کے من لیکن بس نہیں بالکل نہیں مسلمان کوئی گل نہیں زبردست کرنے تو میں زبردست بھا دے تو انشاءاللہ وقت کرے سے روڈ کر سا یہ تو ایسا تو غلامان محمد مصطفیٰ ایسا یار دیا تاریخ تو کیسے روک سکتا ایسا کرسا تو کرینا دنیا تو سفر کرسا آسان ابن ثابت صاحب جڑے آئے نا کافر حضور گھر وعدہ کرتا کہ فرمایا والدتی محمد کافر سن کے فہنا بھی میدا تو میری ماں میری عزت قربان عزت دو جانے سزا نبی دے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا سب کچھ یار دے قدم دے قربان فنابی والدتی محمد میں امن کی اپیل کرے سا اور انہیں جڑے سمجھدار ہو کر انہوں نے سمجھے سے کہ آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے ایسا تارے خلاف پکا تو ایسا بے شک ساری طرف اجازت بتا اللہ صاحب کریں تو میں بھی بے شک لوگ سٹی کر دی اجازت چاہے امن سنگھ صاحب کریں تو بے شک کریں اگر ساری کو ضرورت ہے تو سچا سیدھا جواب چاہے سا یہ بڑے بے لڑائی کوئی انشاءاللہ جواب ایسا کہ ساری قوم کون جواب نہ بس میری نظیرہ موجود ہے میں رینا چاہتا ہوں نا جیسے میں دلیل نہ کر میں آتا جمنا کوئی نہیں جو میرے سوال دے جواب چاہ دے اس کا جواب چاہ اللہ کرم کا سکار میں بتا جانا کوئی نہ میں علماء میں جتیاں چامن والا میں علماء کا خادم اتنا پڑھ کے میں اپنے آپ عالم نہ سمجھا میں علماء کا خادم سمجھنا اور علماء نیک لوگ کہتے جتیاں چامن والا کیونکہ سادہ کیدا یہ کیدا
اے اللہ احب الصالحین ولست لعل اللہ یرزقنی صلاحا. اے اللہ میں تیرے نیکن دوست دیکھنا کرتے میں خود تو نیکنا تو کیوں نیکن دوست دیکھنا میں تا نیکن صدقہ میں نہیں کرانے ایک جاوانا. احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا. وہ مسلمان ملک میں کیا حالت دہشت گردی ہو رہی رات جنتا رہی کراچی کی ہو رہا سان مسلمان تو مولوی سدا ہونے والے حیا آنا چاہیے اصل بندی دے تیل گتا ہوگا مولوی تو کلاشن کو سبحان اللہ ٹھا ٹھا لا شیعہ کافر اور جڑے آخر راند ہے تم کے خلاف قانونی کاروائی اگر کتاب کو جا کر دعویٰ کر اگر زبانی آدھا تقریر جواب دے یہ بالکل غلط کر لے اور میں اس میں ناجائز حرام سمجھنا کہ قانون وہ اپنے ہاتھ جن کے بھاؤ شیعت بالکل ناجائز اور حرام کیوں جی کرو بھائی ایسی والی مار دو یہ فلانا جی مار دو یہ عیسائی جی مار دو آسان شریعت نہیں جاتی ذمہ کافر یہ کافر مسلمانوں نے ملک جانا اس نادن ذمہ وہ ادا مت ملک جرانا چاہنا اس نادن ذمہ کافر ان کے متعلق اس میں کوئی مسلمان ہلا نہیں سکتا اگر کوئی اس قتل کرے سی تو ذمہ کے قتل کا بدل یار قتل جس طرح مسلمان کے قتل کا بدل قتل کیونکہ اسلام یہ معمولی غرض نہیں کافر ساری پناہ جو آ گیا اور چلو شیعہ صحیح ہے لیکن ہے تو مملکت پاکستان ہم شریعت نہیں جاتی ریڈی کو گل کہ میں ڈائری میں کہا کہ کلاشن کو سبحان اللہ مولوی نے کام میں تقریر کرے مولوی نے کام میں کتاب لکھے اور اس تو ود کے کام میں سامنے آ کر مناظرہ چاہتا یہ تک کم نہیں نہ مولوی سب کتاب آ گیا ہو گیا مولوی میں نہیں آپ بھی رکا بعد بنوں جائے ٹھاپ ہو مل کے کتنے بڑے پیج گئے یہ کیا تماشا اللہ اے اللہ اس قوم میں ہدایت پہ عنایت فرما انہیں سمجھ جائیں میرا مسئلہ کہ تو ٹھیک ہے سب کچھ نہ آ دے لیکن یہ تو طریقہ نہیں ہے کہ ہوشیت کر دے تو میں آتا کم از کم مسلمانوں اتفاق فرض امن حال حال نہ امن تو میں تو اپیل کرے سو بھاوے تو سب بندی ہے تو بھاوے سنی امن نہ رہو میں نہ اپنا عقیدہ چھوڑ اپنا عقیدہ پکا رکھو لیکن تیرا شرارت کرنے کے بھاوے سنی تو بھاوے تو ان سمجھاؤ کوئی شرارت ہے بھائی بالکل ناجائز کا میں ایسا نہیں کرنا بہرحال خدا نے پاک اثارت کرم فرما سب کا اپنے محبوب نبیوں دے نبی جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے آدمی یار زندہ تو پھر صحبت باقی جا جا کرو اللہ کریم اس سارے اور خاص کر کے علماء اہل سنت بڑے فیصلے سے میرے سارے پتر نیک تو لیک بنائے اپنی حفاظت اپنی ایمان کے سارے اہل سنت والجماعت اللہ تعالیٰ اپنا اپنے پیارے موجود خادم حمام تابعدار بنائے اور اعمال صالحہ کی توفیق کے نال فرمائے آمین. سارے لوگ نظم ضبط نال اگلے سٹیج تک ویسے اتنے سرزادہ عبدالرحمان نقوی صاحب کا خطاب ہو سی پھر پرانے روٹ نال جلوس نوری مسجد والے چوک ویسی اتنے سرزادہ انوار الحسن کاشف صاحب کا خطاب ہو سی تو بغدادی مسجد جذب معمول اختتامی خطاب سرزادہ مدن اللہ صاحب کا ہو سی اتنے ایک اعلان بھی سماعت فرما لیں کہ قبلہ حضرت صاحب کی تمام تقاریریں رمضان المبارک کا ختم شریف ہو یا میلاد مصطفیٰ کی تقریر ہو یا عرس مبارک کی تقریریں ہوں وہ تمام کیسٹیں جن پیر بھائیوں نے خریدنی ہوں وہ اصغر کیسٹ ہاؤس کے ادبات سے مل سکتی ہیں. السلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون ان یطفئوا نور اللہ. تجھے مزہ مل جائے